اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، کسی گاؤں میں ایک مسخرہ رہتا تھا۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ مذاق اور مسخری کرتا رہتا اور لوگوں پر پھپتیاں کستا رہتا۔ ایک دن وہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہاں سے حج کے لیے مریدوں کا ایک قافلہ تیار ہو رہا تھا۔ مسخرہ پیر و مرشد سے عرض کرتا ہے کہ حضور، تمام درویش کہاں کے سفر کا ارادہ کر رہے ہیں؟ تو پیر و مرشد نے فرمایا کہ حج کے لیے جا رہے۔ اس پر مسخرہ اپنے پیر و مرشد سے کہنے لگا کہ حضور، میں بھی تو مرید ہوں، کرم کریں مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیں تاکہ میں بھی حج کر آؤں۔ اس پر پیر و مرشد نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں سارے گاؤں کو پتہ ہے کہ تم مذاق اور مستی کی عادت سے مجبور ہو، تم نے وہاں جا کر بھی یہی کرنا ہے، اس لیے تم رہنے دو۔ اس پر مسخرہ ضد کرنے لگا تو پیر و مرشد نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر تم مجھے ایک رکے پر لکھ کر دو کہ تم وہاں جا کر عبادت کرو گے، مذاق اور مسخری نہیں کرو گے۔ تو اس نے رکے پر لکھ دیا اور تمام مریدوں کے ساتھ حج کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ عرب پہنچ کر اس نے تمام مریدوں کے ساتھ حج کے سارے مناسک ادا کیے، اور جب واپسی کا وقت آیا تو وہ لوگ خچروں پر نکلے۔ پرانے زمانے میں سفر کے لیے خچر بطور سواری کے استعمال ہوتے تھے۔ راستے میں مسخرہ خچر پر بیٹھا ہے اور آسمان کی طرف منہ کر کے اپنے رب سے باتیں کرتا ہوا جا رہا ہے، جس کا لب لباب یہ تھا کہ اللہ ہمارے علاقے میں جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کو گنجا کر کے خچر پر بٹھا کر گاؤں کی گلیوں میں گھماتے ہیں، اور اب تو دیکھ لے، میں تیرے گھر آیا، تو نے گنجا بھی کروا دیا اور خچر پر بٹھا کر چلا بھی رہا ہے، اور اس کے بعد بھی تو نے مجھے معاف نہیں کیا، تو یہ بات ٹھیک تو نہیں ہے۔ وہ مسخرہ اسی اثنا میں جا رہا ہوتا ہے تو ایک بزرگ اسے دیکھ کر قافلے والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب کون ہیں؟ اس پر قافلے والوں نے بتایا کہ یہ ہمارے گاؤں کا مسخرہ ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، رکیں آپ سے ملواتے ہیں۔ تو بزرگ فوراً سے بولے، نہیں نہیں، ایسا مت کرنا۔ قافلے والوں نے پوچھا، حضور کیوں؟ تو وہ بزرگ بولے کہ اس وقت وہ جس مقام پر ہے وہاں کائنات کا کوئی انسان نہیں، وہ اپنے رب سے سوال کر رہا ہے اور رب اسے عطا کرتا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جیسے بھی ہیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ نے کبھی بھی اپنے کسی عمل کو معمولی نہیں سمجھنا، کیونکہ نہ جانے کب اور کون سا عمل آپ کے رب کو اتنا پسند آ جائے کہ وہ آپ کو نوازنا شروع کر دے، اور آپ کی جو بھی زبان ہو، آپ اپنے انداز سے اپنی زبان میں اپنے رب سے باتیں کریں، دعائیں کریں، کیونکہ آپ کا رب ہر زبان کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔